الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وبہ استعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے انشاءاللہ محاسبہ نفس کے بارے میں گفتگو۔ محاسبہ نفس کا معنی مطلب یہ ہے کہ انسان روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ اس سے دن بھر میں کتنی نیکیاں ہو رہی ہیں، دن بھر میں کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، آیا وہ 5 وقتہ نمازوں کا پابند ہے یا نمازوں کا پابند نہیں ہے، زبان کا وہ کیسا استعمال کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ زبان سے سچ بولنے کے بجائے جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو تنبیہ کیا اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جانا جو لوگ اللہ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نفسوں کے سلسلے میں بھلا دیا۔ آپ دیکھیں جو مسلمان نہیں ہیں یا جو دین سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، ان کے ہاں ماحول کیسا ہوتا ہے۔ ان کے ہاں دیکھیں دین کے سے دوری کی وجہ سے ان کی لڑکیاں اپنے جسم کے کپڑے کھول کر پرچار کرنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ کا ڈر اور خوف آدمی کے اندر نہ ہو، صرف پیسہ ہی کمانا مقصود ہو، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب لوگ بھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے نفسوں کے سلسلے میں بھلا دیتا، جبکہ انسان کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے۔ انسان آج کل سمجھیے کہ بیچنے کی چیز ہو گئی ہے کہ اس کو لوگ جیسا چاہیں استعمال کر لیتے ہیں اور اسی طرح وہ استعمال ہو جاتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو روزانہ ہمیشہ جب بستر پر جائیں تو یہ سوچیں کہ ہم سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، آج ہم نے کتنی اچھائیاں کی ہیں، کہیں ہم سے برائیاں تو نہیں ہو رہی ہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات پر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے کچھ باتیں بالکل واضح ہو جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت حنظلہ یہ وہ صحابی ہیں جو کاتب وحی میں سے تھے۔ کاتب وحی کا معنی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے لکھنے کی ذمہ داری کچھ صحابہ کرام کو دی تھی، انہی میں سے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ سلام دعا کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ آپ کیسے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو خیر خیریت معلوم کرتا ہے۔ خیر خیریت معلوم کرنے کی وجہ ہے اگر کہ ہمارا مسلمان بھائی پریشانی میں تو اس کی پریشانی دور کر دیں گے، یوں تو اس کو دلاسا دلا دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ تو حضرت حنظلہ نے کہا نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ منافق کا معنی آپ تو جانتے ہوں گے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ منافق کا معنی یہ ہوتا ہے آدمی دل سے اسلام کو پسند نہ کرے، دل میں کفر کی محبت ہو اور زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، جسے کہتے ہیں دو منہ صاف جیسے ہوتا ہے۔ یک طرف زبان سے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوتے، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافق کا انجام جانتے ہیں کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافق ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوگا اسے جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔
تو جہنم میں سب سے سخت عذاب کن کو ہوگا؟ منافق کو ہوگا۔ ایک صحابی، ایک قرآن کو لکھنے والے صحابی کہہ رہے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ ابو بکر کو تعجب، ابو بکر بولتے ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہو آپ تو کاتب وحی میں سے ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہیں، جہنم کا ذکر کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے جنت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جیسے ہی ہم نبی کی مجلس سے دور ہوتے، اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں، بال بچوں میں، بیوی میں بزی ہوتے ہیں، نسینا کثیرن، بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں۔ نبی کی مجلس میں ہمارا ایمان ہائی رہتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا رہتا ہے، اور جیسے ہم گھر میں آتے ہیں تو بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں، تو ہمارا دل گویا بدل رہا ہے۔ اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میں منافق ہو گیا، حضرت حنظلہ نے فرمایا۔ تو ابو بکر صدیق نے بھی کہا یہ کیفیت میری بھی ہوتی ہے۔ بھلا بتلاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبیوں کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کو نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ کمی میرے اندر بھی ہے، اور ہم اور آپ گنہگار انسان، خطا کار انسان، سر سے لے کر پاؤں تک ہمیشہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتا، کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ذرا سوچو، نافقہ نے جب حنظلہ نے کہا کہ نافقہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اور جو ریزن اور سبب بتلایا وہی ریزن اور سبب کہتے ہیں ابو بکر صدیق یہ میرے اندر بھی۔ کہا چلو نبی کے پاس چلتے ہیں، نبی سے پوچھتے ہیں اس درد کی دوا کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس حنظلہ پہنچتے ہیں، حنظلہ سے خیر خیریت معلوم کرتے ہیں، تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نافق حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہہ رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوچ کر بولو کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ جنت کا جہنم کا ذکر فرماتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن جیسے ہم آپ سے دور ہوتے ہیں، گھروں میں چلے جاتے ہیں، بال بچوں میں، بیوی میں بزی ہو جاتے ہیں، بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حنظلہ، جس طرح تم لوگ میرے ساتھ میری مجلس میں رہتے ہو، اسی طرح اگر تم ہمیشہ رہو، اسی طرح تمہاری زندگی گزرے، تو تم سے فرشتے آئیں گے، تمہارے بستروں پر، بیڈ پر تم سے مصافحہ کریں گے، اور تمہارے راستوں میں تم سے سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے۔ فرشتے تم سے ملنے کے لیے آئیں گے، تم تو اللہ کے بڑے پہنچیلے اور نیک بندے ہو جاؤ گے، اتنا مقام ہو جائے گا۔ ولیکن یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، لیکن اے حنظلہ یہ وقت کی بات ہے، کبھی ایمان ہائی ہوتا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے، کبھی ایمان میں تھوڑی کمی آتی ہے، یہ چلتا رہتا ہے، اس سے کوئی منافق نہیں ہو جاتا، اس سے کوئی منافق نہیں ہو جاتا۔ صحیح مسلم کی اس روایت سے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا اور بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر کس قدر اپنا محاسبہ کر رہے ہیں کہ یہ غلطی ہمارے اندر ہے، گویا ہمارے اندر نفاق آ گئے۔ اور آج جن کے اندر نفاق ہے، نماز ترک کر دیتے ہیں، زکوٰۃ تک نہیں دیتے، دین سے دور رہتے ہیں، انہیں خیال ہی نہیں آتا کہ ان کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہے، اگر کوئی کہہ دے تو لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اللہ کا خوف ہمیشہ آنا چاہیے۔ ایک واقعہ اور ذکر کر دوں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ پہاڑوں کے پاس گئے، دیکھا ایک غلام ہے وہ اپنے مالک کی بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے کہا کہ ایک بکری مجھ سے بیچ دیجیے۔ اس نے کہا میرا مالک نہیں ہے، میرا اونر نہیں ہے، میرا ذمہ دار نہیں ہے، میں بکری آپ سے کیسے بیچ سکتا ہوں، مجھے پرمیشن نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا انٹرویو لینے کے لیے، ایگزام لینے کے لیے اسے سمجھانے کی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان مضبوط ہے کہ نہیں، ایک اسے آپشن دیا، کہا ایسا کرنا کہ ایک بکری ہم کو دے دو، اور تمہارا مالک جب پوچھے گا، تمہارا اونر جب پوچھے گا تو کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔
تو تمہیں پیسہ بھی مل جائے گا اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اس بکری کے چرواہے نے کہا فَإِنَ اللَّهَ، اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی بتاؤ کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ دنیا میں میں اپنے مالک سے بچ سکتا ہوں، دنیا میں اپنے اونر کو جواب دے کر اسے خاموش کر سکتا ہوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس کا بھی آپ جواب بتائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حیران ہو گئے کہ ایک انسان پہاڑوں کے دامن میں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کیے ہوئے ہے۔ آج ہم اگر سوچیں شہر میں رہتے ہیں، مسجد ہمارے گھر کے قریب ہوتی ہے، علماء ہم سے جڑے اور قریب رہتے ہیں، لیکن ہمیں نہ ان سے کچھ سیکھنے کی توفیق ملتی ہے، نہ مسجد میں ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن عمر اس کے بارے میں حیران ہو گئے، پہاڑوں کے پاس رہنے والا انسان، کیسے جنگل میں رہنے والا انسان اگر ایمان کی حفاظت کرے، پکا سچا مسلمان رہے، تو آپ کو بھی تعجب ہوگا۔ بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ اس غلام کو خرید لیا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ کہا ہے تم غلام بننے کے لائق نہیں، اب تم آزاد رہو۔ اور جتنی بکریاں تھیں تمام بکریاں خرید لیا اور خرید کر اس غلام کو دے دیا۔ کہا ان بکریوں کے تم چرواہے نہیں، اب ان بکریوں کے تم مالک ہو۔ ایمان کی خاطر محبت ہو گئی کہ یہ بندہ اتنا اللہ کا ڈرتا ہے، یہ غلام بن کر زندگی گزارے، کسی کے سہارے پر یہ زندگی گزارے، کسی کے اشارے پر چلے۔ کہا نہیں اس کو آزاد کر دینا، آزاد بھری کرا اور اس کی مدد بھی کیا کہ بکریاں خرید کر اس کے حوالے کر دیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لیجیے، اسی سے ملتا جلتا وہ واقعہ بھی ذکر کر دوں آپ کے سامنے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گشت کر رہے تھے، مارکیٹ میں جا رہے تھے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں سے ایک آواز آ رہی ہے، بیٹی اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، پانی مکس کر دو۔ وہ لڑکی بڑی نیک و شریف تھی، اس نے کہا امی جان آپ کو معلوم ہے خلیفہ وقت عمر بن خطاب نے اعلان کر دیا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں ملاوٹ نہ کرے، پانی کو مکس نہ کرے۔ اس کی ماں نے کہا خلیفہ اس وقت تم کو نہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا۔ تو لڑکی نے اپنی ماں سے کہا ہے میری ماں خلیفہ وقت عمر بن خطاب اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں ملاؤں۔ جب حضرت عمر بن خطاب یہ جملہ سنتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں، اپنے بچوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ میں شادی کے لائق تو اب نہ رہا، تم میں سے کوئی ہے جو تیار ہو اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنائے۔ چنانچہ حضرت عاصم تیار ہوئے اور اس لڑکی کی شادی کر دیا، اپنے گھر کی بہو بنا لیا۔ پھر اس لڑکی سے جو اولاد ہوئی اسی کے پشت میں عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں عدل و انصاف یہ تھا کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی جگہ پر کھانا پانی کھاتے پیتے تھے۔ اتنا عدل انصاف کا چلن تھا کہ جو چیر پھاڑ کھانے والا جانور ہوتا ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، بکری کو جو کھا جاتا ہے ان کے زمانے میں وہ کھاتا نہیں تھا۔ اسی کے خاندان سے وہ لڑکے پیدا ہوئے۔ جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جب نیک ہوں گی، اللہ کا ڈر ہمیشہ ہوگا، تب اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر آئے گی۔ ہم اور آپ ذرا سا مہلت کیا پائیں، نہ جانے کیسا کیسا کرپشن کر جائیں، کیسا کیسا گھوٹالا کر جائیں، کیسی کیسی چیزیں کر جائیں، اس کی طرف ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ لیکن دیکھیے اللہ سے ڈرنے والی خاتون موجود تھی، تب جا کر اس کے خاندان سے عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے۔ بڑے نیک و شریف خلیفہ تھے، ان کو کچھ لوگ 5ویں خلیفہ میں بھی شمار کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نافرمان کو ایک دم سائڈ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے دولت ملنے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سورہ قلم کا مطالعہ کریں گے، ایک اسٹوری ہے، اس اسٹوری کو میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم ان کو آزمائیں گے جس طرح سے ہم نے باغیچے والے کو آزمایا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، باغیچہ کے کچھ مالک تھے، انہوں نے قسم کھایا تھا کہ کل صبح پھل توڑ کر لائیں گے۔ واقعہ یہ ہے، پہلے شارٹ کٹ میں بتا کر تب میں اس کے ڈیٹیلز کی طرف جاتا ہوں۔ ایک باپ تھا، بڑا نیک اور شریف تھا،
باغیچے سے جب پھل توڑ کر لاتا تھا تو اسے غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، لیکن جب ذمہ داری بچوں کے اوپر آئی تو بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیسے آج کل لڑکے بہت ہوشیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا باپ بڑا بیوقوف تھا، اگر وہ بچا کر رکھتا تو آج ہم سیٹ ہو گئے ہوتے، یہ مسجد کی جگہ ہمارے ابو نے دی تھی، اگر نہ دیتے تو ہم سیٹ ہو جاتے، مدرسہ کو زمین ہمارے ابو نے دی تھی، اگر نہ دیتے تو ہم کروڑوں کے مالک ہوتے۔ ایسا لوگ سوچتے ہیں، وہ لڑکے بھی پلان بناتے کہ ہمارے ابو بیوقوف تھے، چپ غریبوں مسکینوں کی مدد کرتے رہتے، کیا ہے مدد کرنا ان کی؟ تو اب ان کے ذہن میں غلط چیز آ گئی، اللہ کو بھول گئے، غریبوں مسکینوں کو بھول گئے، اب قسم کھا لیا، اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، قسم کھایا کہ کل صبح ضرور بھی ضرور باغیچہ سے پھل توڑ کر لائیں گے، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ کچھ لوگوں کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، ارے ابھی 10 منٹ میں جا کر بازار سے سامان لے کر آتا ہوں، ٹھیک ہے لے کر آتے ہو، لیکن انشاءاللہ بھی کہہ لو نا، انشاءاللہ کا معنی اگر اللہ نے چاہا۔ تو اس نے ان لوگوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، فل کانفیڈنس میں تھے کہ اپنا باغیچہ پھلوں سے لدا ہوا اسے ہم توڑ لائیں گے۔ ولا یستثنون فطاف علیہم طائف من ربک وهم نائمون، تمہارے رب کی طرف سے چکر لگانے والی مصیبت نے، بلا نے چکر لگایا اور اسے جلا کر خاک کر دیا۔ فاصبحت کالصریم، وہ جل گئی۔ لیکن ادھر یہ لوگ پلان بنائے تھے کہ صبح توڑیں گے، ادھر اللہ نے آگ بھیج دیا اور باغ جو ہرا بھرا تھا، پھلوں سے لدا ہوا تھا، اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اب یہ لوگ جو پلان بنائے تھے، صبح فتنادوا مصبحین، صبح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو جلدی، صبح جلدی چلو، اگر پھل توڑنا ہے تو جلدی چلو۔ فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون، وہ چل رہے تھے، چپکے چپکے چل رہے تھے۔ کیسے چور جب رات میں چوری کرنے آتا ہے تو تھوڑی نہ شور ہنگامہ کر کے آئے گا، چپکے چپکے جا رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے کہ سلو سلو چلو، آہستہ چلو، اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین، آج کے دن کوئی مسکین آنے نہ پائے۔ جب چپکے چپکے چلیں گے، فجر کے ٹائم چلیں گے، ساری دنیا سو رہی ہے، پھل توڑ کر لائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور رکھ لیں گے، ہم سیٹ ہو جائیں گے۔ اللہ یدخلنہ اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، صبح صبح پہنچے کھیت اور انہیں یقین تھا کہ ہم توڑ کر لائیں گے، کیونکہ ابھی شام کو دیکھ کر گئے تھے کہ باغ ہرا بھرا ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب ان لوگوں نے باغیچے کو دیکھا، جب ان لوگوں نے اپنے کھیتوں کھلیان کو دیکھا تو کہا انا لضالون، یقیناً ہم راستہ بھول گئے، رانگ ایڈریس پر آ گئے۔ کیسے؟ پہلے زمانے میں میپ تھوڑی نہ تھا، آدمی کدھر بھی گیا، صبح پہنچے کہتے ہیں لگتا اپنے کھیت نہیں آئے، یہ ہمارا کھیت تھوڑی نہ ہو سکتا، یہ ہمارا باغیچہ ہے ہی نہیں، یہاں تو راکھ ہے، ہمارا باغیچہ تھا، پھل لدے ہوئے تھے، ہرا بھرا تھا، یہاں تو کچھ نہیں ہے، انا لضالون، ہم بھٹک گئے ہیں، لگتا ہے کسی دوسرے کے ہم پہنچ گئے ہیں۔ لیکن تحقیق کیا، سرچ کیا، غور و فکر کیا تو سمجھ میں بات آ گئی، تو کہے بل نحن محرومون، نہیں نہیں نہیں، ہم بھول نہیں گئے ہیں، رانگ ایڈریس پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمیں ہماری ہی دولت سے محروم کر دیا گیا ہے، بلکہ ہم سے ہمارا باغیچہ چھین لیا گیا ہے، اللہ نے ہماری دولت ہمارے ہاتھ سے چھین لی۔ تب اب بیچ والے لڑکے نے کہا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، بیچ والے لڑکے نے کہا کہ میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو نا، میں نے کہا تھا نا۔ لیکن جدھر زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی بات مانی جاتی، اچھے لوگوں کی بات کہاں مانی جاتی؟ آپ کہیں بھی دیکھیں، اچھے لوگ اگر کم ہیں اور برے لوگ زیادہ تو ان کی بات مانی جاتی ہے۔ تو لڑکے نے ایک تو کہا تھا کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کی بات نہیں مانی۔ جب پھر لوگوں نے کیا کہا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ان لوگوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے ہر عیب سے، ہم ہی ظالم تھے۔ ہم ظالم کیوں ہیں؟ اللہ کو بھول گئے، اللہ کی لاٹھی میں آواز ہے،
نہیں ہے، یہ ہم بھول گئے۔ اللہ ہمیں عذاب دے سکتا، ہم یہ بھول گئے۔ ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہمارے باپ دادا جو تھے غریب مسکین ضرورت مند کو دیا کرتے تھے، آج ہم نے پلان بنایا کسی کو کچھ نہیں دیں گے، پورا اپنے ہاتھ میں کر لیں گے اور سیٹ ہو جائیں گے، رئیس ہو جائیں گے۔ ہم تو ظالم ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، بعض کی طرف متوجہ ہوا، ملامت کرنے لگا۔ جب کام بنتا کریڈٹ ہر کوئی لیتا، میری وجہ سے ہوا نا، یہ کام میں نے کہا تھا نا، ہو گیا نا، اچھا ہو گیا، تو ہر کوئی کریڈٹ لیتا ہے۔ لیکن جب برا ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ قالوا، کیا کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی وجہ سے کام ہو، تم لوگوں کی وجہ سے کام ہو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا، کہتے ہیں ہائے ہم ہی سرکش تھے، ہمیں اب اپنے رب سے امید ہے کہ میرا رب اس سے بہتر بدل کر ہمیں دے دے گا۔ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، انہیں احساس ہو گیا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الى ربنا راغبون، ہمیں ہمارے رب سے امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہترین بدلہ ہمیں دے گا۔ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، غلطی ہو گئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ اس سے بہتر ہمیں دے دے۔ اب اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب، اسی طرح عذاب آتا ہے۔ فل کانفیڈنس میں آپ ہوتے ہیں کہ اب میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، میری دولت کہیں جانے والی نہیں، میری نوکری کہیں ختم ہونے والی نہیں، اب میں ایسے ہی سیٹ ہوتا چلا جاؤں گا، ایسے ہی رئیس ہوتا چلا جاؤں گا، چاہے غریب کو دوں چاہے نہ دوں، چاہے مسکین کو دوں چاہے نہ دوں، چاہے مسجد کا خیال رکھوں کہ نہ رکھوں، چاہے مدرسے کی مدد کروں کہ نہ کروں۔ آدمی ایسے سوچتا رہتا ہے، ایسا کہتا رہتا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے اللہ فرماتا ہے کذالک العذاب، اسی طرح ایسے عذاب آ جاتا ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، کاش کی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ جوان لڑکا جب انتقال ہوتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ حادثہ بھی کچھ ہوتا ہے، جب دکان جلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات ہے، ہماری ساری دولت ختم ہو گئی، لیکن جب آخرت کا عذاب آئے گا اس سے بھی سخت آئے گا۔ تو یہاں پر ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کی دی ہوئی دولت میں غریبوں کا، مسکینوں کا، ضرورت مندوں کا حق بھول گئے، باپ کے بارے میں برا سوچا کہ وہ دے کر کچھ نہیں کر سکا، آج ہم ہوتے بچا بچا کر تو سیٹ ہو جاتے، لیکن دیکھو کیسا ہو گیا، ساری چیز کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن جب سزا پا گئے تو انہیں احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگا، اللہ سے توبہ کیا۔ تو مسلمانوں اگر ہم سے غلطی ہوئی ہے، کبھی ہم سے اگر کوتاہی ہوئی ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگر ہم سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، اگر ہم سے روزہ چھوٹ گیا ہے، اگر ہم سے دیگر نیکی کے کام چھوٹ گئے ہیں، تو ابھی وقت ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، ابھی وقت ہے اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور کہہ دیں انا الی ربنا راغبون، ہم رب کی طرف لوٹ رہے ہیں، اللہ تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لو، تاکہ کوئی اس طرح کا بڑا حادثہ، بڑا واقعہ ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا العالمین تم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے اور ہر طرح کے برائی و گناہ سے بچا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔